اقتدار پر انہوں نے قبضہ کیا۔ مذہب سے بھی پہلے، کسی بھی چیز سے پہلے ملک ہوتا ہے۔ طاقت کے ساتھ پاکستان کے اقتدار کے اوپر قابض رہے، آئین کو معطل کیا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں اشرف سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرف سہیل آفیشیل۔ میرے ساتھ ہیں عبدالمقدم کامران اور ہاشم ظہیر۔ آج کی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے سابق صدر، سابق آرمی چیف اور لمبے عرصے تک پاکستان پر حکومت کرنے والے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے ایک ہنگامی صورتحال میں 12 اکتوبر 1999 میں اقتدار سنبھالا کہ اقتدار پر انہوں نے قبضہ کیا، اور اس قبضے کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ وہ قبضہ جو ہوا اس میں پرویز مشرف کی جو ہوشیاری ہے یا ان کی جو ایکٹیونیس جو ہے اس کا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمارے سیاستدانوں کی نالائکی اور ایک اوور ایکٹیو ہونے کی جو عادت ہے اس نے بھی ایک پاکستان کو اس دورانیے میں ڈالا۔ 12 اکتوبر 1999 جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے، اور 18 اگست 2008 کو جنرل پرویز مشرف مواخذے کے ڈر سے، یعنی احتساب ہونے والا تھا پارلیمنٹ میں، اس کے ڈر سے انہوں نے ریزائن کیا اور خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی۔ یہ جو تقریباً 9 سال کا دورانیہ بنتا ہے، 1999 سے 2008 تک کا جو دور ہے، یہ بڑا پاکستان کی تاریخ کا ایک کرزمیٹک دور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 1999 کے بعد جنرل پرویز مشرف نے ایک ایسے دور کا آغاز کیا، ایک ایسے فوجی دور کا آغاز کیا جو ایک طرح سے جنرل ضیاء الحق کا جو فوجی دور ہے اسی کا آگے ایک سیکوینس تھا۔ فرق یہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق نے جو اپنا اقتدار تھا تقریباً 11 سال کا، اس اقتدار کو انہوں نے اسلام کے نام پر آگے بڑھایا۔ ان کے مقابلے میں جنرل پرویز مشرف جو تھے انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا۔ اسلام کے جو مروجہ جو ایک طرح سے جسے کہہ لیں کہ ایک آئیڈیاز ہیں، ان سے ہٹ کر انہوں نے روشن خیالی، اعتدال پسندی کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی چیز کے مقابلے میں مذہب سے بھی پہلے، کسی بھی چیز سے پہلے ملک ہوتا ہے۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پر انہوں نے اپنے اقتدار کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے اپنے شروع میں جناح کو، قائد اعظم محمد علی جناح کو آئیڈیلائز کیا، مصطفیٰ کمال اتا ترک کو آئیڈیلائز کیا، اور یہ دونوں شخصیات جو سی ہیں، اگر ان کی نیچر اور ان کی اپروچ کے مطابق ان کو دیکھا جائے تو یہ بہت لبرل لوگ تھے۔ 1999 سے 2008 تک کا جو دورانیہ ہے مشرف کا، اس میں آخری 2 سال اگر نکال دیے جائیں، یعنی 1999 سے لے کر 2006 تک، تو جنرل پرویز مشرف جو ان سے تھے پوری طاقت کے ساتھ پاکستان کے اقتدار کے اوپر قابض رہے۔ ایک طرح سے انہوں نے آئین کو معطل کیا، انہوں نے عدالتوں کو ایک سائڈ پر کر دیا، انہوں نے سیاستدانوں کو کارنر کر دیا، انہوں نے پاکستان کے اندر جو بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ڈیسیجن میکر کوئی ادارہ ہو سکتا تھا اس کو اپنی ذات کے مقابلے میں اس کو لیٹ ڈاؤن کر دیا۔ انہوں نے اس دور میں کراچی میں ایم کیو ایم کو مستحکم کیا، پنجاب میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کیو ہے اس کو ایک اسٹرینتھن دی، اور مسلم لیگ کیو کے ذریعے سے مرکز میں حکومت قائم کی۔ اس دور میں مشرف جو ان سے ہیں وہ پاکستان کی اکانومی پر بھی بات کرتے رہے، پاکستان کے جو سوشل پرابلمز ہیں، معاشرے میں جو دقیانوسی معاملات ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے، ایک روایتی جو ایک فیوڈلزم ہے اس کو دور کرنے کے حوالے سے، ایک مرد کا تسلط جو ہے عورت کے اوپر اس کو دور کرنے کے حوالے سے مشرف نے کوششیں کی۔ اس دوران میں انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے کام کیا۔ اس دور میں انہوں نے پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو سا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ یہ ان کی ایفرٹس تھے۔ خطے کے اندر پرویز مشرف نے، جو کہ کارگل کی جنگ کے حوالے سے ان کے اوپر ایک ٹیگ ہے، اس جنگ کے باوجود پرویز مشرف نے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات کی کوششیں کی۔ انہوں نے 2002 میں انڈیا کا وزٹ بھی کیا، واجپئی سے ہی ملے، ان کے جو پرائم منسٹر تھے انڈیا کے، اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر ان کی ایک انڈر ہینڈ بھی، بیک ڈور ڈپلومیسی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور ڈائریکٹ بھی انہوں نے بہت ایفرٹس کی۔ اور ایک موقع پر تو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید جنرل پرویز مشرف جو ان سے ہے ان کے دور میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے، انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے، شاید یہ بھی ایک طرف ہو جائے گا اور اس مسئلے کا بھی حل نکل آئے گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اسی طریقے سے جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور میں پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کرنے کی بھی کوشش کی، اور خاص طور پر افغانستان کے مسئلے پر
اور دہشت گردی کے مسئلے پر پرویز مشرف نے جو پالیسی اختیار کی اس کو کرٹیسائز بھی کیا گیا، لیکن اس پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو ایک بہت کرٹیکل صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ افغان جنگ میں امریکہ 9/11 کے بعد افغانستان میں آ گیا ہوا تھا، پاکستان نے اس کے سپورٹ کا اعلان کر دیا تھا، پاکستان ایک فرنٹ لائن اتحادی کے طور پر کام کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان کو بڑے بھیانک نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اپروکسیمیٹلی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 125 سے 150 ارب ڈالرز کا پاکستان کو ڈیمیج ہوا اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اس کے باوجود جنرل مشرف جون سے ہیں وہ انگیج رہے، امریکا کے ساتھ انگیج رہے اور ویسٹرن دنیا کے ساتھ انگیج رہے، چین کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے تعلقات بنائے، لیکن بہرحال ان کا ٹلٹ جون سا تھا وہ ادھر ہی رہا۔ یہ جو ان کے دورانیہ ہے 6 سال کا، اس دور کی اہم باتیں ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ 2006 کے بعد ان کے اقتدار کو ایک زوال کا آغاز ہو گیا، ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے۔ انہوں نے عدالتوں کے ساتھ پنگا لیا، ایکس چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کے ساتھ ان کی ایک محاذرہ شروع ہو گئی، اور اس محاذرے نے ان کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا۔ ملک کے اندر انہوں نے ایمرجنسی نافذ کرنے کی کوشش کی، ملک کو جسے کہہ لیں کہ اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی، اور اس کوشش کے نتیجے میں پاکستان بہرحال بہت سارے مسائل اور بہت سارے گرداب کا شکار ہوا۔ 2006 سے 2008 تک پرویز مشرف جون سے ہیں وہ اپنے وردی کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو سیکیور کرنے کے لیے اپنے ادارے یعنی افواج پاکستان کی مدد حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے رہے، لیکن ان کی یہ تمام تر کوششیں جون سی ہیں وہ 1 by 1 ناکام ثابت ہوئی۔ اس دوران کراچی میں ایک بڑا بھیانک واقعہ ہوا 12 مئی کو، جو وہاں پہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے وزٹ کے موقع پر ایک بڑی 65 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اسی دورانیے میں لال مسجد کا واقعہ ہوا، اور اس لال مسجد کے سانحہ نے پاکستان کو ایک نئی مصیبت میں ڈالا، ایک نئی مشکل کا شکار کیا۔ پاکستان کے ساتھ اسی دوران میں دیگر ایشوز جون سے تھے، پولیٹیکل ایشوز جون سے تھے، وہ سویر ہوتے چلے گئے۔ امریکہ کے انوالومنٹ کے ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں دوبارہ سے ایکٹیو ہونا شروع ہو گئیں، جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایک طرح سے سنپ ہوئی تھیں۔ بے نظیر بھٹو جو تھیں ان کی وطن واپسی ہوئی، نواز شریف کی وطن واپسی ہوئی۔ 2007 میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میثاق جمہوریت ہوا۔ یہ سارے واقعات ہیں جو کہ پرویز مشرف کے دور میں ہوتے چلے گئے، اور آج ہم جو آپ سے بات کر رہے ہیں، میں ایک بات آپ کو کریڈٹ بھی دینا چاہوں گا جنرل صاحب کو، کہ ان کے دور میں میڈیا جو ہے، الیکٹرانک میڈیا جو سا ہے، اس کو ایک بوسٹ ملا۔ جنرل مشرف گفتگو کرنے میں کانفیڈنٹ تھے، بڑی بڑی انہوں نے انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی خطاب کیا، انٹرنیشنل پریس کانفرنس کو بھی ایڈریس کیا، اوپن ڈیبیٹس میں وہ شریک ہوئے، اور ان کے پاس بڑی لاجک تھی، بڑا منطق تھا، ان کو بات کہنے کا بھی بڑا طریقہ تھا، اور بڑے لاجیکل وے میں اپنے موقف کو دنیا کے سامنے رکھتے تھے۔ انڈیا میں خاص طور پر انڈیا میں جا کر انہوں نے پاکستان کے موقف کو جس مضبوطی کے ساتھ بیان کیا، دیٹ از ایڈمائریبل۔ تو اس چیز ساری صورتحال میں میڈیا کو انہوں نے ایک نئی شکل دی، ایک نیا بوسٹ دیا، لیکن یہ تمام چیزیں، یہ تمام کوششیں جو تھیں جنرل مشرف نے جو کیں، مجموعی طور پر کولیکٹیولی جنرل صاحب کے حق میں نہیں گئی۔ جنرل صاحب تمام کوششوں کے باوجود نہ تو ملک کی اکانومی کو اسٹرینتھن کر سکے، نہ ملک کے اندر کوئی سیاسی نظام جو ان سے اس کو اسٹیبلش کر سکے، اپنی مرضی کا ہی صحیح چلے، نہ ملک کے اندر کوئی عدالتی نظام، نہ آئینی اصلاحات، نہ کچھ اور وہ کر سکے۔ پاکستان کے پاس ایک بڑی اپرچونٹی تھی دہشت گردی کی وجہ سے، امریکہ کی وجہ سے، اس اپرچونٹی کو بھی جنرل صاحب نے وقتی طور پر استعمال کیا۔ اقتدار، اختیار ایک کلی جسے معنوں میں ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس دوران میں وہ کوئی بھی، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا کام کر سکے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ لانگ لاسٹنگ اس کا فائدہ پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو مل سکتا۔ اور جب ہم اس طرح کی عبوری سوچ کے ساتھ اقتدار حاصل کرتے ہیں تو پھر اختیار کا اور طاقت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بظاہر چیزیں جو سی ہیں وہ ٹھیک تھیں، دکھائی بھی دیتی رہیں، لیکن ان کے تقریباً 9 سال کے دور نے پاکستان کو ایک طرح سے پولیٹیکلی جمود کا شکار کیا۔ اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو استحکام کی طرف نہیں جانے دیا گیا، اور آج جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، دہشت گردی سے لے کر اقتصادی بحران تک اور توانائی کے مسائل سے لے کر سماجی بے چینی تک، اگر ہم اس کو ریسرچ کریں گے، اس کے پیچھے جائیں گے، تو بدقسمتی سے اس کے ڈانڈے جو سے ہیں، اس کی جو بنیادیں ہیں، وہ ہمیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں ملیں گی۔ لیکن اس آخری بات کے اوپر میں صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری آج کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے،
सब लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं जनरल साहब की मौत के ऊपर, लेकिन सब लोगों को उनके इस दौर से और उस दौर के असरात से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर सीखा ना गया तो आगे हम राइट डायरेक्शन में बढ़ नहीं सकेंगे। बहरहाल जनरल साहब का एक दौर था, उन्होंने गुजारा, उसके बाद वो कोई 20 साल तक स्ट्रगल करते रहे, अपनी सियासी जमात भी बनाई और आखिरी 5-6 साल तक वो एक क्रिटिकल हालत में रहे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह ताला उनके दुनियावी लफ्ज़िशों को माफ़ करे, उनके आखिरी सफ़र को आसान करे। हम उनके घर वालों के साथ, उनकी बेवा और उनके बच्चों के साथ उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन काश कि हम इस लम्हे के ऊपर अपनी गलतियों से भी सीखने की कोशिश करें। हमारी आज की जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, उन्हें बहरहाल पाकिस्तान को लाहक मसाइल के हवाले से जनरल मुशर्रफ के दौर से सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदनवा का ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज